جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک کی برکتوں سے جہاں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہماری دنیاوی مشکلات کو حل فرماتا ہے، ہمیں مصیبتوں سے، بیماریوں سے، غموں سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، وہیں اخروی طور پر بھی انشاءاللہ درود کثرت سے پڑھنے والوں کو بہت سے انعامات اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کی کالز کو، آپ کے سوالات کو ہم شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان مفتی صاحب قبلہ جمیل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خیر وفیت سے حضرت، مزاج گرامی اچھے ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بہت ایک اہم ٹاپک ہے۔ تعویذات کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا نظریہ ہونا چاہیے، تعویذات کی شرعی حیثیت، کیا اسلام میں تعویذ کی گنجائش، اجازت، حدیث پاک کے اندر صحابہ اکرام علیہ مردوان کے عمل سے کیا یہ چیز ثابت ہے؟ اسی سے کچھ ریلیٹڈ گفتگو ہم کریں گے۔ اول تاخیر آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل رہیں، اور بلا تاخیر اور بلا تمہید ہم اپنے پہلے سوال کی طرف ہی میں چاہوں گا کہ مفتی جمیل صاحب اس پر کچھ آپ روشنی فرمائیں کہ تعویذات عام طور پر جو لیے جاتے ہیں، پہنے جاتے ہیں، اس کی شرعی طور پر کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تعویذ، اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، دم درود۔ دم درود، جی جی۔ تو تعویذ کرنا، دم درود کرنا، تو عربی زبان میں اس کا جو لفظ ہے وہ رقیہ یا رقیہ، اس کے لیے عربی زبان میں احادیث کریمہ میں بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو تعویذ کرنا یعنی تعویذ گلے میں لٹکانا، گلے میں ڈالنا، بازو پر باندھنا، بلا شبہ یہ جائز ہے، جبکہ تعویذ میں جو چیز لکھی جا رہی ہے وہ جائز طریقے پر، جائز چیزوں پر مشتمل ہو۔ مراد یہ ہے کہ تعویذ میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ یا تو قرآن پاک کی آیات ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں، اسماء الحسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی صفاتی ذاتی نام وہ لکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح احادیث کریمہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت ایسی دعائیں ثابت ہیں کہ جن میں مختلف امراض سے، مختلف چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے، تو ان دعاؤں کو بھی کاغذ پر لکھ کر اور اس کو گلے میں ڈال کر پہننا یا بازو پر باندھنا بلا شبہ یہ جائز ہے۔ البتہ بعض روایات احادیث کریمہ میں تعویذ سے منع کیا گیا ہے، تو ان ممانعت والی احادیث سے مراد وہ تعویذات ہیں، وہ
تعویذ ہیں کہ جن میں شرکیہ کلمات ہوں، شیطانی اور کفریہ کلمات پر جو مشتمل تعویذات ہیں، تو ان تعویذات سے احادیث کریمہ میں منع فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا عمل، صحابہ کرام علیہم رضوان کا اپنا عمل، بلکہ قرآن پاک سے بھی اگر ہم اس حوالے سے رہنمائی لینا چاہیں تو اس سے تعویذات کا جواز اور اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ جو کچھ بھی ہم قرآن سے جو اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں، وہ ہے کہ جو شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اس آیت کریمہ میں قرآن پاک کو مومنین کے لیے باعث رحمت اور باعث شفا قرار دیا ہے۔ تو آیات قرآنیہ باعث شفا ہیں، باعث رحمت ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت تعویذات کے جواز کا بھی ذکر فرمایا، جیسے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کس طرح شفا ہے مومنین کے لیے، تو ایک اس کا شفا ہونا اس اعتبار سے ہے کہ دلوں میں جو جہالت راسخ تھی، قرآن پاک کا جب پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو قرآن پاک کی وجہ سے دلوں سے وہ جہالت کے پردے، غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور حقیقت آدمی کو نظر آتی ہے اور وہ حق کو پا لیتا ہے۔ اور ایک صورت قرآن پاک کے شفا ہونے کی یہ ہے کہ قرآن پاک ظاہری امراض، ٹھیک ہے، جو انسان کے جسم پر عارض ہوتے ہیں، ان امراض ظاہریہ سے بھی شفا کا باعث بنتا ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر قرآنی آیات کے ذریعے تعویذات اور دم درود کا سلسلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یوں قرآن پاک سے بھی تعویذ کا ثبوت ہمارے مفسرین نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ قرآن سے تعویذ دم درود کرنا ثابت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی عمل احادیث کریمہ میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب مرض وصال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، کانا ینفث علی نفسہ۔ تو اب کس چیز کے ذریعے دم کیا کرتے تھے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت بڑھ گئی تو اب ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ پھر میں یہ کام کرتی تھی کہ میں سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں دم کیا کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے برکت بھی حاصل کر رہی تھی، یعنی آپ کے ہاتھ کو مس کرتی تھی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو معمر ان کے شاگرد ہیں، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر دم کس طرح کیا کرتے تھے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے سے۔ تو امام زہری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں پہ دم کرنے کے بعد ثم یمسح بہما وجہہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے چہرے مبارکہ پر پھیر دیا کرتے تھے۔ تو اس سے دم کرنا، جیسے کوئی مریض آتا ہے کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم دین کے پاس، تو وہ کچھ کلمات خیر، قرآنی آیات، احادیث میں مروی دعائیں پڑھ کے اس پہ دم کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ دم کرنا یہ اس سے ثابت ہے۔ پھر جو احادیث کریمہ میں دعائیں ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول کیا تھا؟ تو وہ ان کو پڑھتے تھے، اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ترمذی شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی تھی کہ جب کوئی خواب میں ڈر جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے۔ مشہور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ تو اس دعا کو پڑھ لیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا فإنہا لن تضرہ، یہ دعا پڑھنے والے کو
جو خواب میں برائی دیکھنے کو جو کچھ بھی ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی ان کلمات کے پڑھنے کی برکت سے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معمول کیا تھا؟ یلقینھا من بلغ من ولدہ، کہ آپ کی اولاد میں سے جو بالغ تھے، سمجھدار تھے، تو آپ اپنے بچوں کو یہ دعائیں سکھا دیا کرتے تھے کہ اس طرح اپنا حفاظت کا اہتمام انتظام کر لیا کرو کہ یہ دعا یاد کر لیں۔ ان کے بچے یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور ومن لم یبلغ منہم، اور جو ابھی نابالغ تھے، جن کو ابھی پڑھنا نہیں آتا تھا، یاد نہیں ہو رہا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ کتبھا فی سکن، ایک کاغذ پر، ایک پرچے پر اس دعا کو لکھا، اعوذ بکلمات اللہ التامات الی آخری۔ یہ پوری دعا کو آپ ایک پرچے پہ لکھتے، اور لکھنے کے بعد علقھا فی عنقہ، اپنے بچوں کی، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے گلے میں وہ کاغذ کا تعویذ بنا کے ڈال دیا کرتے۔ ایک صحابی رسول کا صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا یہ معمول ترمذی شریف میں مذکور ہے۔ تو یوں ہمیں قرآنی آیت سے، آیات قرآنی کا باطن کے ساتھ ساتھ ظاہری بیماریوں کے لیے باعث شفا ہونا یہ معلوم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے، اور یہی کام ام المؤمنین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے دم فرما رہی تھی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے مزید شدت اختیار کر لی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عمل ہے، یہ اپنے بچوں کو تلقین کر رہے ہیں، جو بالغ ہیں دعائیں سکھا رہے ہیں، اور جو نابالغ بچے ہیں تو ان کو، جن کو پڑھنا نہیں آتا، تو آپ ان کے گلے میں ان دعاؤں پر مشتمل ایک کاغذ بطور تعویذ لٹکایا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں جو تعویذات کا جو سلسلہ ہے، اس کو یوں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ناجائز ہے۔ کہاں سے اس کا ثبوت ہے؟ تو الحمدللہ، اور معاذ اللہ بعض تو آگے بالکل اور شدت اختیار کرنا، ایک کس چیز کو کہنا ناجائز تک، اور ایک کہنا کہ یہ شرک ہو گیا۔ شرک ہو گیا۔ اب کلمات کا، یعنی جو مقدسات ہیں اور مقدس کلمات ہیں، وہ یا قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، یا اللہ کے مبارک اسماء لکھے ہوئے ہیں، یا وہ خاص دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں کسی طرح کا کوئی کفر یا شرک والا ایسا معاملہ نہیں ہے، نہ ان کے الفاظ کے اندر، نہ کلمات کے اندر، پھر اس کو شرک کہنا کتنی بڑی جرت ہے یہ؟ اصل میں شفیق بھائی، قرآن پاک کی آیات میں اہل کتاب کا ایک عمل مذکور ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کچھ آیات پر تو ایمان لاتے اور کچھ کا انکار کرتے ہو۔ ہاں صحیح۔ تو اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ وتیرہ اپنا لیا ہے کہ احادیث کریمہ میں سے بعض کو تو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کے مطابق لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن کچھ احادیث کو چھپا دیتے ہیں، بتاتے ہی نہیں ہیں۔ بخاری، مسلم، ان میں ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعویذ کرنے کو شرک کہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں کر رہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعویذ کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی ہے، یہی مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب دونوں قسم کے احادیث کریمہ میں تطبیق کیا ہے؟ تطبیق خود حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں حاصل ہوگی کہ حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا نرقی فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں ہم تعویذ وغیرہ اس طرح دم پھونکتے تھے، اور یہ تو پہلے سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا، پہلے سے بھی لوگ کچھ نہ کچھ اس طرح کرتے تھے، یعنی اپنے وہ انداز میں، اپنے انداز سے، یعنی زمانہ اسلام سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں کچھ نہ کچھ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیف تری فی ذالک، آپ کا اس معاملے میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ ہم اپنے مریضوں کو اس طرح پھونکتے تھے کچھ نہ کچھ پڑھ کے تو وہ صحیح ہو جاتے تھے، تو اب آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہمارا وہ عمل ٹھیک ہے، غلط ہے، کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعرضوا علی رقاکم، تم جو کچھ پڑھ کے پھونکتے تھے مریض پر، مجھے بتاؤ وہ کیا پڑھتے تھے۔ اچھا، صحیح۔
پھر فرمایا لا باسا بالرقا ما لم یکن شرکن، یہ مسلم شریف کی روایت کہ ان تعویذوں میں، ان چیزوں کے پڑھ کے پھونکنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ ان میں شرکیہ جملے نہ ہوں۔ صحیح۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعویذات سے جو منع فرمایا تھا اور اس کو شرک بتایا تھا، تو یہ اس اعتبار سے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور کن لوگوں کو جو بت پرستی کیا کرتے تھے، وہ بتوں کے نام کے تعویذ گنڈے بنا کے اپنے مریضوں کو دیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تعویذات کو، ان چیزوں کو شرک بتایا کہ ان میں ہوتے ہی کلمات شرک تھے۔ لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان جو دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، توحید کا جنہوں نے علم دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا عزم لے لیا تھا، اور ان صحابہ کرام علیہ رضوان میں اب وہ شرکیہ پہلو تو ختم ہی ہو چکا، چونکہ اللہ وحدہ لا شریک پر وہ ایمان لے آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے، تو اب وہ شرک والا پہلو ان سے ختم۔ لیکن پھر بھی ایسی احادیث حضور سے سنی ہے نا کہ یہ تعویذ شرک ہیں، جھاڑ پھونک کرنا شرک ہے، تو اب انہوں نے عرض کیا کہ ہم زمانے جاہلیت میں تو ایسا کرتے تھے، تو اب آپ بتائیں کہ اب زمانہ اسلام ہم پا چکے ہیں، اب کیا اس طرح کے جھاڑ پھونک کا عمل کریں یا نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹ منع نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، فرمایا اپنے تعویذ اور وہ جھاڑ پھونک والے کلمات مجھے بتاؤ، جب تم مجھے بتاؤ گے تو پھر انہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایک اصول دے دیا کہ لا باس بالرقا، کہ ان جھاڑ پھونک کے عمل میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ شرک نہ ہو، معلوم یکن شرکن۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ممانعت ہے ان احادیث میں کہ جن میں تعویذ کو شرک قرار دیا ہے، تو شرک کس بنا پر ہوگا کہ ان میں لکھی گئی تحریر یا پڑھے جانے والے جملے کلمے وہ شرک پر مشتمل ہوں گے تو شرک ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل شرک سے نفرت کیا، ایک نفرت کے لیے اس کو بھی منع فرما دیا، کیونکہ شرک کا ایک سبب یہ بھی تھا۔ لیکن جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرما رہے ہیں، صحابہ کو دعائیں تعلیم فرما رہے ہیں جن میں اعوذ وغیرہ کے الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بیکا کے الفاظ ہیں، اس طرح کی دعائیں وہ اصل تعویذ ہی ہیں۔ تعویذ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شر اور فساد سے اور مصیبتوں سے چھٹکارا پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا، تو تعویذ کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کلمات کو پڑھ کر کیا جائز ہے۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقیہ من العین والحما والنملہ، یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ہی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس بات کی رخصت عطا فرما دی تھی کہ نظر بد لگنے کی وجہ سے ہم کچھ جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے بچھو کاٹ لے تو اس کے تکلیف دور کرنے کے لیے ہم جھاڑ پھونک کا عمل کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اگر پھوڑے پھنسی دانے وغیرہ ہو جائیں تو ان کے ازالے کے لیے بھی ہم دم درود کا عمل کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا اس پر عمل رہا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل باقاعدہ محدثین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور اس کو اس بات کی دلیل کے طور پہ لکھا ہے کہ تعویذ لٹکانا جائز ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، بچوں کے گلوں میں اپنے ہاتھ پہ باندھنا بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے بھی تعویذات وغیرہ لٹکائے جا سکتے ہیں، جبکہ تعویذات میں قرآنی آیات، اسماء الہیہ یا احادیث کریمہ میں دعائیں ہیں وہ مذکور ہوں، یا اس کے علاوہ دیگر بزرگوں سے بھی کچھ جملے ایسے مروی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا پر مشتمل ہوتے ہیں، تو ایسے کلمات کو پڑھ کر لکھ کر برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت تفصیلی جواب ارشاد فرمایا ہے، اور کئی اس طرح کے ذہنوں کے اندر غلط قسم کے نظریات جو اہل سنت کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو بتائے جاتے ہیں کہ تعویذ اور اس میں معاذ اللہ شرک اور کفر کا اس طرح کال کر دینا کہ تعویذات جو پہنتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، یہ بالکل ہرگز جو ہے وہ غلط ہے۔ آپ کی کالز بھی ہیں، ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں، تو پہلے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
حضور میں دارالفتاء اہل سنت میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل تعویذ کے بجائے لوگ پیروں میں ہاتھوں میں کالا دھاگا باندھتے ہیں، مثلا کوئی فیشن سے بھی باندھتا ہے اور کوئی تعویذات کا بھی ہوتا ہے، تو کیا مرد پیروں میں کالا دھاگا باندھ سکتا ہے؟ ڈوری نما کچھ ایسے دھاگے وغیرہ یا کچھ بعض دم ہی کر کے پڑھائی اس پر ہوتی ہے اور باندھ لیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی تکلیف، کوئی ایسا عارضہ لاحق ہے تو اس میں دم کی ہوئی ڈوری وغیرہ باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ جب تکلیف دور ہو جائے تو پھر اس ڈوری کو اتار دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات، یہ ایک عام سی بات لوگ ذہن میں نا کہ بھائی اس سے ڈوری سے کیا ہو جانا ہے، یا اس طرح کی اس چیز سے کیا ہو جانا ہے۔ تو ایک ایز اے مسلم ہر آدمی کا نظریہ اور ایک سوچ کیا ہونی چاہیے، شفا من جانب اللہ ہے، اللہ رب العالمین چاہے گا تو ہی عافیت ملے گی۔ کئی مرتبہ ڈاکٹروں کے پاس بھی تو جاتے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس جا کر پورے اس کی ریکوائرمنٹ پوری کی ہے، علاج معالجہ کیا ہے، فرق نہیں پڑا۔ کبھی نارمل ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو فرق پڑ جاتا ہے اور اس طرح کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کو لوگ دیکھے بغیر، یعنی طبی معاملات میں بھی تو ایسا ہوتا ہے، کبھی فائدہ ہوا کبھی فائدہ نہیں ہوا، اس کو لے گئے اس طرف قیاس کر کے کہ یہ کسی بزرگ سے یہ دھاگا لیا ہے یا تعویذ لیا ہے، یہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر جو لینے والا ہے اس کا بھی نظریہ کیا ہونا چاہیے، اور جو اس طرح کے کلام کرے، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بزرگوں کی طرف سے ملنے والی چیزیں یہ باعث برکت ہوا کرتی ہیں۔ ہمارے اصحاب اور ان حضرات کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب کوئی چیز ان کے پاس ہوا کرتی تھی، بڑا ان کا ادب و احترام اور اس سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ کیا ہوتا تھا؟ اب ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ان کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ ٹھیک ہے، مریضوں کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا کہ وہ ایک چاندی کی نالی میں منہ مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور اس نالی کو بال مبارک جس میں تھے اس کو پانی میں ڈالتی تھی، وہ ڈبیا وغیرہ ڈبیا جو تھی، اور وہ پانی مریضوں کو پلایا جاتا تو مریض شفا یاب ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک کرتا وہ مریضوں کے اوپر ڈالا جاتا تو اس سے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے کرتے کی واضح طور پر آیت موجود ہے کہ اس میرے کرتے کو اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا۔ جب یوسف علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے بھائی جب مصر پہنچے تھے اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کے والد کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کے ذریعے بھجوایا کہ جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر یہ میرا کرتا ڈالیں گے آپ تو ان کی بصارت صحیح ہو جائے گی، جو کمزوری تھی وہ زائل ہو جائے گی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب آپ کے چہرے پر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر کرتا آتا ہے تو آپ کی بینائی میں جو کمی تھی وہ ختم ہو گئی اور بصارت پہلے سے بھی اچھی ہو گئی۔ تو کرتے سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح بات ہے، کرتے سے جو ہوتا ہے وہ قرآن میں مذکور ہے، فرتدہ بصیرہ، کہ اس کرتے کا جب آپ کے چہرے پہ ڈالنا ہوا تو آپ کی بصارت واپس آ گئی، جو کمزوری تھی وہ دور ہو گئی۔ تو یہ کہنا کہ کیا ہوتا ہے، اصل میں حسن عقیدت ضروری ہے۔ ایک نبی کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کرتے میں ایسی چیز رکھی ہے کہ جو میرے والد کی آنکھوں کی بصارت کو پہلے سے بھی اچھا کر دے گا۔ اور وہ یعقوب علیہ السلام بھی ابھی کرتا میلوں دور ہے تو فرما رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا بات ہے! تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ والوں سے جو چیز ملتی ہے برکت والی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی بزرگ سے کوئی چیز ملی، اب وہ روٹی کا ٹکڑا ہی سمجھ لیں، ٹھیک ہے، اب اس نیت سے بزرگ کے دسترخوان سے ہم نے روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا کہ یہ میرے لیے یا میری والدہ جو بھی بیمار ہے ان کے لیے باعث برکت ہوگا، شفا ہوگا، تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ حسن نیت بھی اثر رکھتی ہے۔ باقی یہ کہ اگر کسی کی نیت یہ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن پاک
پڑھیں، اس کی برکتیں حاصل کریں، احادیث کریمہ پڑھیں، بزرگوں کے واقعات پڑھیں، تو یہ ان چیزوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ والوں کے بارگاہوں سے بہت کچھ نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جو لے رہا ہے اس کو بہرحال اس طور پر یعنی نظریہ ایک سوچ یہ بنائے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہوگا، یعنی جو کچھ ہے من جانب اللہ ہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ذریعہ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کرتا جو بھیجا ہے، آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ بس میرا کرتا یہی بذات خود یہی کچھ ہے، یہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایسی چیز رکھ دی ہے کہ ان کی بصارت کو بہتر کر دے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کرتے کی برکت سے میری بینائی کو بہتر کر دے گا۔ تو حسن نیت ہونی چاہیے، من جانب اللہ ہی سارے معاملات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کے لیے کسی کو سبب اور ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو جیسے ہم سر میں درد ہونے کی وجہ سے کوئی مخصوص قسم کی ٹیبلٹ کوئی کھاتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے، شوگر ہائی ہو گئی تو اس کو نارمل کرنے کے لیے مخصوص قسم کی جو ٹیبلٹس ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں۔ لیکن کسی بھی مریض کہ ان ٹیبلٹس کے استعمال کرنے سے اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا بس اس ٹیبلٹ میں ہی سب کچھ ہے، اللہ چاہے نہ چاہے بس اس گولی کے کھانے سے میں صحیح ہو جاؤں گا۔ ہر آدمی، جاہل سے جاہل آدمی بھی جب گولی کھا رہا ہوتا ہے، ٹیبلٹ یوز کر رہا ہوتا ہے، سیرپ پی رہا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ شافی اللہ کافی، ٹیبلٹ منہ میں گئی، پانی سے شفا دینے والی ذات، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اسی طرح تعویذات میں بھی ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت سے انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی کام بنانے والا ہے۔ کوئی تعویذ کو مؤثر حقیقی نہیں مانتا، جی، تعویذ کو ذریعہ اور سبب ہی مانتا ہے، اور واقعتاً شفا ملتی ہے۔ الحمدللہ۔ جنہوں نے آج تک تعویذ استعمال نہیں کیے کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اسماء مبارکہ، اسماء الہیہ، قرآنی آیات، احادیث میں مروی دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ جو کام اٹکے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک، احادیث کی برکتیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، کچھ جو ہے وہ یہاں سے بھی سوالات، میسیجز بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ یہ کہتے تعویذ یہ پہن لیا ہے، اب اس کو ہم واش روم جانا ہوتا ہے، کچھ اس طرح کے معاملات، تو اس میں کیا ہے، اس کو اتارنا پڑے گا یا کیا ہونا؟ اب عام طور پہ جو تعویذ ہے وہ بالکل ایک ریگزین میں یا چمڑے میں وہ پورا بند ہوتا ہے، اور اس کو یوں پہنا ہوا، تو کیا کہتے ہیں اس میں؟ تعویذات میں قرآنی آیات یا اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کے ذریعے کوئی تعویذ بنایا گیا اور اس کو موم جامع کر لیا گیا، یعنی تھیلی میں اس طرح لپیٹ دیا گیا کہ اب وہ تعویذ میں لکھی گئی رائٹنگ نظر نہیں آ رہی، یا چمڑے میں اس کو سی لیا گیا، یا اسی طرح اپنے پاکٹ میں، پرس میں آدمی جیب میں رکھ لیتا ہے محفوظ طریقے سے کہ وہ اب نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر بیت الخلاء وغیرہ جانے، واش روم جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کو اب لے جانے، جبکہ وہ ڈھکا اور چھپا ہے تو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کراہت نہیں ہے۔ البتہ بہتر اس میں بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو تعویذات بآسانی اتارے جا سکتے ہوں تو ان کو کسی مناسب اور ادب والے مقام پر رکھیں، پھر اپنی حاجت کی طرف بندہ چلے جائے اور بعد میں آ کے پہن لے۔ لیکن اگر وہ تعویذ موم جامع ہیں، چمڑے میں سلے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، تو اب ان کو پہن کر جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح بے وضو ہاتھ لگتا ہے یا حالت جنابت میں ہو تو بھی اسی طرح تعویذ میں یہی صورت ہے کہ اب وہ چونکہ بالکل موم جامع ہو چکا ہے، چمڑے میں سلا ہے، نظر بھی نہیں آ رہی، قرآن آیت بھی اگر کوئی تعویذ میں ہو تو اب چونکہ اس کو یہ پکڑے گا، چھوئے گا تو قرآن آیت پہ ہاتھ نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے، تو اب بے وضو یا بے غسل آدمی اس تعویذ کو پکڑ سکتا ہے۔ البتہ ابھی تعویذ لے کر آئے ہیں اور اس کو موم جامع نہیں کیا، اس میں قرآنی آیت لکھی ہے اور وہ عام طور پہ تعویذ لپیٹا ہوا ہوتا ہے، تو اب بے وضو یا بے غسل آدمی اس تعویذ کو جو ابھی غلاف میں نہیں لپیٹا گیا، ٹھیک ہے، اس کو نہیں چھو سکتا، جبکہ اس میں قرآن پاک کی آیات لکھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا ابروں اور پلکوں کا بنوانا یا ان کے بال کٹوانا یا کسی بھی طرح سے اس کے بال کم کروانا شرعاً جائز ہے؟ برائے مدینہ رہنمائی فرما دیں۔ جی، ابروں اور پلکوں کے بالوں کے حوالے سے بعض صورتیں اس کی جواز کی یوں ہیں، جیسے کسی کی بھویں، آئی بروز، بہت لمبے بال ہو جاتے ہیں
اور وہ پلکوں سے بار بار ٹکراتے ہیں، تو اتنی مقدار میں اس کو کاٹا جا سکتا ہے کہ وہ تکلیف جو دے رہا تھا وہ نہ دے۔ لیکن آج کل جو آئی بروز بنوانے کا جو عمل ہے، پلکنگ جس کو کہا جاتا ہے، تو آئی بروز بنانا، اس میں بالوں کو نوچا جاتا ہے، نچوایا جاتا ہے اور بھووں کو باریک کیا جاتا ہے، تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پلکیں کسی کی بہت زیادہ بڑی ہو گئیں کہ بڑے ہونے کی وجہ سے وہ پریشانی آتی ہے، تو حد ضرر تک جو مقدار ہے ان کو کاٹا جا سکتا ہے۔ عام طور پہ پلکیں جو ہوتے ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی، لیکن بھووں کے بال عام طور پہ بڑھ جاتے ہیں، تو جو تکلیف پہنچانے کی مقدار میں پہنچ گئے ان کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ خوبصورت بنانے کی وجہ سے جو آئی بروز بنانے کا عمل چاہے مرد کریں یا عورتیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بس یہ خاص یعنی کوئی تکلیف والی وہ صورت جو آپ بیان کر رہے ہیں، چہرہ بدنما بھدا بس اوقات، لیکن یہ تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں چاہوں گا کہ آپ، ایک تو یہ نا کہ بدنمائی اپنے طور پہ خود گمان کر لیا کہ یہ چہرہ بھدا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے واقعی حقیقتاً بھی ایسا ہے۔ اب کچھ بھی بالوں کا عام روٹین میں جو پہلے اس کو باقاعدہ بناتے ہوں، باریک باریک کرتے ہوں، یا خواتین میں یہ چیز ہوتی ہے، اور پھر جب کچھ عرصہ اس کو چھوڑیں گے تو وہ اپنے آپ کو تو یہ محسوس ہوگا، تو اس کا کیسے فیصلہ کریں گے؟ بدنما ہونا اس کو نہیں کہیں گے۔ بدنما اس کو جیسے کہ کسی کی بھویں بہت زیادہ موٹی ہیں، ٹھیک، وہ موٹی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں آپس میں آ کے مل بھی جاتی ہیں، اور وہ بہت زیادہ گھنی ہونے کی وجہ سے، چوڑی ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا چہرہ جو نا وہ ایک یعنی خوبصورتی یا نارمل جو جمال تھا وہ اس میں ختم ہے۔ اب وہ اپنے اس حسن کو واپس لانے کے لیے جو بھدا پن یا بدصورتی جس کو کہیں دوسرے لفظوں میں، تو بدصورتی ختم کرنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن نارمل چہرہ ہے، اس میں کوئی بدصورتی نہیں تھی، اب وہ بالوں کو بھووں کے آئی بروز بنانے کا عمل شروع کیا، اب شروع کریں گے تو جو بال ہٹا دیے گئے تھے، صاف ریموو کر دیے گئے تھے، اب وہ بال دوبارہ آنا شروع ہوں گے، وہ اگر آ جائیں گے تو دوبارہ ہمیں ویسی حالت میں آ جائیں گی جو جینین تھی، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بھدا پن ہو گیا تو اب اس بھدے پن کو دوبارہ دور کرنا پڑے گا۔ تو یہاں جو خواتین بھویں بنواتی ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جنہیں بھویں بنوانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اور وہ بنوا کر اس معاملے میں گناہ گار ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوالات؟ جی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم نے کوئی کسی نے بتایا کہ وظیفہ کوئی بھی یہ وظیفہ پڑھو یا یہ تحفیظ لو، تو اگر وہ ہم نے خود وظیفہ پڑھنا ہے یا تعویذ وغیرہ لینا ہے تو اس کے لیے کسی پیر یا ولی کی اجازت ضروری ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ یہ بہت سے وظائف سے متعلق یہ ہوتی ہے گفتگو کہ بعض اوقات کوئی وظیفہ ہے تو اس کو کیا اجازت بھی لینی پڑے گی کہ آپ کتاب میں لکھا ہوا ہے یا کہیں سے مستند ذریعے سے مل گیا ہے، تو اس کے لیے بھی باقاعدہ پہلے سے اجازت ہو؟ احادیث کریمہ میں جو دعائیں مذکور ہیں، قرآنی دعائیں بھی بے شمار ہیں، تو یہ تو سب کو اجازت ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کسی سے بالخصوص اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بزرگوں کا ایک طریقہ کار ہے، جیسے احادیث کریمہ میں بھی اجازتیں ہوتی ہیں، ایک محدث اپنے شاگردوں کو اجازت دیتے ہیں، وہ اپنے شاگرد، ایک سلسلہ یہ چلا آتا ہے، تو اس سلسلے کی ایک خصوصی برکات اور ان اہل اللہ کی برکات بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی وظیفہ قرآن سے، حدیث شریف میں آیا، حدیث شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ اکرام علیہم رضوان سے آگے چلتے چلتے یہ اجازت یعنی آگے سکھاتے گئے یہاں تک کہ اب کسی بزرگ سے ہم نے وہ وظیفہ سنا اور اس کو یاد کر لیا، تو انشاءاللہ اس کی ایک خصوصی برکتیں نصیب ہوں گی۔ باقی احادیث کریمہ میں جو دعائیں ہیں ان کو وظیفے کے طور پہ پڑھا جانا بالکل جائز ہے، اس میں خاص کسی سے بھی اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے۔ اجازت لینے سے فائدہ یعنی نور علی نور والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ برکت پر برکت انشاءاللہ بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تعویذات پہ ہماری گفتگو کچھ کر رہے ہیں۔ تعویذات میں بہت سی اب جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، بعض جس طرح معاشرے میں اچھائیاں بھی ہیں، کچھ ساتھ برائیاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی اچھائیاں ہوتی ہیں یا نیکی کے کام ہوتے ہیں
اس کے ساتھ ساتھ کچھ برائیاں بھی اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ تعویذ کا کام بتایا کہ بھی فی نفسی بذات خود جو کلمات حسنات طیبات ان کے تعویذات ہیں، قرآن حدیث کے تعویذات ہیں، بزرگوں سے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی جو تعویذات کے یہ سلسلے شروع کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ غلط مقاصد، ایک ہے اپنے جائز مقاصد اور ایک ہے غلط طریقے سے مقاصد پورے کرنے کے لیے طرح طرح کے ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان سے ایسے عملیات کروانا، اس پہ بھی کچھ گفتگو آپ۔ تعویذ کا جو مقصد ہے وہ یعنی حسنہ، مقصد حسن ہونا چاہیے، اچھا اور نیک مقصد۔ جیسے کوئی بیمار ہے تو شفا یاب ہو جائے، بے روزگاری ہے تو اچھا روزگار مل جائے، تو یہ مقاصد اچھے ہیں، تو ان کے لیے تعویذ، دم، درود وغیرہ کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ البتہ کسی کو ہرانے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کا مال تباہ ہو جائے، اس نے میرے برابر میں شاپ کھول لی، اس کی وجہ سے میری بکری میں فرق ہو گیا، تو اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ مر جائے، بیمار ہو جائے، یا اسی طریقے سے ناجائز مقاصد میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کسی کے دل میں، یعنی کوئی میرے قدموں میں آ کے گر جائے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے آج کل نا محبوب قدموں میں، تو اب اس طرح کسی اجنبیہ عورت کو اپنے مسخر کر لینا کہ وہ بس چلتے چلتے خود ہی آ جائے، یعنی تو اس طرح، یا کوئی عورت کسی عامل کے پاس جا کر یہ کہتی ہے کہ شوہر میرا غلام ہو جائے، بس جو میں کہوں وہ میری بات مانا کرے، تو شوہر کا اپنی عورت کے تابع ہونا، اس کے لیے اگر کوئی عورت عامل کے پاس جاتی ہے اس مقصد کے تحت تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو چیزیں ذکر کی تو جہاں جہاں مذموم مقاصد پائے جائیں گے ان امور کے لیے تعویذ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ جو ایسے مقاصد کے لیے دیتا ہے، میں تو کہتا ہوں اس کے پاس تو اچھے مقصد کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جو غلط راہیں کھولنے والا آدمی، جو ایسی چیزیں، وہ شریعت کا خود بھی پابند نہیں ہے، اور جو دوسرے کے کاروبار یا ان کو مارنے کے لیے، دوسرے کے کاروبار ختم کرنے کے لیے، ایک مسلمان کو اس طرح ضرر دینے کے لیے یا کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کرنے کے لیے، تو ایسے لوگ بھی طرح طرح کے معاشرے میں ہیں۔ تو الحمدللہ جیسے ہمارے ہاں بھی تعویذات طاریہ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور بڑے ایک آسن انداز سے مساجد کے اندر مختلف میں اہتمام ہوتا ہے، خواتین اسلام بہنوں میں بھی ان کے گھروں پر یا مختلف جگہوں پر جہاں اجتماعات یا کوئی ایسی صورت ہوتی تو وہاں اہتمام ہوتے ہیں، خواتین ہی دیتی ہیں، وہاں سلسلہ خواتین کا خواتین کے پاس آنا اور اسی طرح کے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی مدنی چینل کے ناظرین کو کیا آپ کہتے ہیں، کہاں جانا چاہیے اور کہاں رکنا چاہیے؟ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یوں سمجھیں کہ جس طرف امت کو دیکھا کہ امت غلط رستے پہ بڑھتی چلے جا رہی ہے، تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے وہاں پر ایک سد ذریعہ کیا ہے، راستے جو برائی کی طرف جانے والے تھے ان کی روک تھام کی ہے اور مسلمانوں کو درست سمت میں لے کر آئے ہیں۔ تو الحمدللہ انہی میں سے ایک صورت تعویذات الطاریہ کی ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کے جو تعویذات ہیں قرآن و سنت کی اور شریعت کے عین مطابق ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر کسی قسم کا یعنی جو بھی اسلام پہ تعویذ لینے آتے ہیں تو جو استخارہ بھی اگر کیا جاتا ہے تو جھوٹ نہیں بولا جاتا، دھوکہ نہیں دیا جاتا، بلیک میل نہیں کیا جاتا، یعنی یہ آ گیا ہے تو اب اس کو بتایا جائے کہ تم پر تو 18,000 جنات کی پوری جماعت پیچھے لگی ہوئی ہے، اور وہ بندہ ویسے ہی گھبرایا ہوا تھا، 18,000 جنات 18 بھی نہیں ہزاروں کی تعداد میں پیچھے لگانا بتا دیا جاتا ہے، وہ بیچارہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اس طرح کے جو بعض بے عمل عاملین بھی ہیں اور وہ خلاف شرع امور پہ عمل کرتے ہیں اور تعویذات دینے اور مریضوں کے ساتھ کھیلنا ان کا مطلب کاروبار ہے، تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے تعویذات الطاریہ کے بستے اور جو جہاں بھی تعویذات ملتے ہیں ان کے ذریعے امت کی درست سمت میں رہنمائی کی ہے، اور تعویذات الطاریہ کی برکت سے کئی لوگوں کے کئی مسائل وہ حل ہوئے ہیں، بیماری سے شفا، رزق کے حلال میں برکتیں، اسی طرح رشتوں میں رکاوٹوں کے حوالے سے ان کی رکاوٹیں دور ہونا، اور اگر کہیں جادو ٹونا اثرات کے معاملات تھے تو الحمدللہ تعویذات الطاریہ کی برکت سے ان میں بھی فائدہ ہوا ہے کہ ان چیزوں کے اثر بھی ختم ہوئے ہیں۔
مدرسہ کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچ گیا ہے۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی